آج ایک انتہائی اہم اور فکری عنوان کے تحت ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے خطبہ، علماء، مفکرین، داعیان دین، امت کے قائدین، رہنما، ارباب حل و عقد، امت کی منتشر زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ قوم پر آئے ہوئے حالات کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے۔ لیکن کسی بھی مصیبت، بلا اور پریشانی کا واویلا کرنے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا حل تلاش کریں۔ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری آتی کیوں ہے، آئی کیوں ہے، اور بیماری کون سی ہے اور اس کا حل کون سا ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش، حیران کرنے کی سازش، پریشان کرنے کی سازش، تکلیفیں پہنچانے کی سازش، ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی سازش، یہ سب کچھ دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے آئیے کہ دنیا میں حکمراں ظالم کیوں مسلط کیے جاتے ہیں، یعنی ظالم بادشاہ کسی قوم پر مسلط کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک رعایا ظالم نہ ہو اس وقت تک حکمراں بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جیسی عوام اسی کے مطابق جو ہے ان کا قائد اور رہنما ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت امت کے امام، امت کے بادشاہ، امت کے قائد حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ حجاج جیسا ظالم و جابر ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو فرمایا جب ابو بکر صدیق امت کے رہنما، امام اور قائد تھے، اس وقت کی رعایا کو بھی تو دیکھو۔ فاروق اعظم جیسی ہستیاں، عثمان غنی جیسی ہستیاں، مولائے کائنات جیسی ہستیاں، جب رعایا ایسی تھی تو ان کا تاجدار بھی ایسا تھا۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حجاج سے کہا تھا کہ حجاج، ایک صدیق اکبر بھی مومنوں کے امام ہے اور تو بھی لوگوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کتنا انصاف کرتے تھے اور تو کیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرح نیک بن جاؤ تو میں بھی ابو بکر صدیق کی طرح تمہارے درمیان انصاف کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کی کیفیت کیا ہے، ہماری قوم کی حالت کیا ہے۔ ناپ تول میں کمی، اب یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، عورتوں پہ بد نظری کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، نمازوں کو ترک کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا،
کسی سے حسد کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اب تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا ہے۔ 4 لوگ بیٹھتے، 5ویں کی غیبت شروع کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر جاتا ہے، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ انسان اپنے سگے بھائی سے حسد کی آگ میں ڈوبا ہوا ہے، گالیاں وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ حرام لوگوں کے پیٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ رگ رگ میں سما چکا ہے۔ کوئی سود کے ذریعے سے حرام، کوئی جوے کے ذریعے سے حرام، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے حرام، قرضہ لیا ادا ہی نہیں کیا اس طرح حرام۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب قوم خود ظلم کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ کون اپنی جانوں پہ ظلم کریں؟ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ تو جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا خود اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جب ظالم کی مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے، ظالم جب مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ظالم کے مقابلے میں ظالم آتا ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ آج امت میں بچوں کا قتل ماں کے پیٹ میں کون کر رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ ظاہر پر دین ہے، دلوں کے اندر سے دین کتنا جا چکا ہے۔ ساری صورتحال دیکھیں۔ فجر کی نماز میں مسلمان بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں۔ ہم جنہیں دیندار سمجھتے ہیں ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب پہ ظلم کرنے لگ جائیں، اللہ کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے لگ جائیں، ہوگا کیا؟ آئیے، بہت تفصیل طلب موضوع ہے لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اس لیے جلدی سے میں ان حوالوں کی طرف چلتا ہوں کہ قوموں پر ظالم حکمراں کب مسلط ہوئے۔ آپ قرآن کا جائزہ لیں، قرآن مقدس کی طرف آئے۔ آپ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس کا نام بخت نصر اس لیے پڑا کہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا نصر، اور نصر کے پاس یہ بچہ پڑا ہوا مل گیا، بخت۔ بت کے پاس یہ نصر کے پاس ایک بچہ لاوارث پڑا ہوا مل گیا، اس کے باپ کا تا پتہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی ماں کشتی میں جا رہی تھی اور اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے، اور ایک تختے پر اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد جو ہے وہ پھر انتقال کر گئی، اور اس کو اٹھا کر کے تختے نے جو ہے وہ پہنچایا، اور وہاں پر دریا کے کنارے ایک بت تھا اور وہیں پر لوگوں نے اس کو پایا، اس لیے لوگوں نے اس کو بخت نصر یعنی بت کا بیٹا کہنا، نصر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت کے بادشاہ کا گورنر بنا اور دھیرے دھیرے پھر وہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اس کا نام ہے بخت نصر۔ اب یہ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ ہوا، بہت ظالم بادشاہ ہوا۔ ظالم بادشاہ یہ اس طرح ہوا، اس کا جو دور ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا دور، حضرت عزیر علیہ السلام کا جو دور ہے وہی دور اس کا دور ہے۔ تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس نے تقریباً کم و بیش 60,000 توریت کے یہودی علماء کو اس نے قتل کیا۔ 60,000 زمین کے اوپر قوم کو دہشت میں مبتلا کرنا،
یا اہل علم کا قتل ہونا یا اہل اللہ کا قتل ہونا یا امت کا پریشان ہونا یا امت کے سر پہ تلوار لٹکنا، یہ اچانک نہیں آتا، یہ یوں ہی نہیں آتا۔ 60,000 کم و بیش علماء یہود جو توریت کے علماء تھے ان کو اس نے قتل کیا۔ 1,00,000 اہل کتاب کو اس نے شہید کیا اس دور کے۔ 1,00,000 کو اس نے غلام بنایا، کنیزے بنایا، اور 1,00,000 جو تھے ان کو ادھر ادھر بکھیر دیا، سب کو بھگا دیا، اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 1,00,000 کو بکھیر دیا، بھائی ادھر پڑا تو دوسرا بھائی ادھر پڑا، بہن ادھر پڑی تو دادی ادھر پڑی، سب کو تتر بتر کر دیا، بکھیر دیا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ 1,00,000 کو قتل کیا، 1,00,000 کو غلام اور کنیز بنایا، 3,00,000 کے ساتھ یہ کیا، 60,000 علماء کو شہید کیا۔ بیت المقدس ویران ہو گیا، قبلہ اول ویران ہو گیا۔ مفسرین کہتے وجہ یہ بنی جب بنی اسرائیل تعلیمات انبیاء کرام سے دور ہو گئے، جب بنی اسرائیل اللہ کے قانون کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، جب بنی اسرائیل نے جھوٹے قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اس نے ان کا یہ انجام کیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف وہ پلٹ کر کے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ وہ جن 1,00,000 لوگوں کو وہ پکڑ کر غلام اور کنیز بنا کر کے لے کر کے گیا تھا، ان میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لے کر کے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جیسے تیسے نکل کر کے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس ویران پڑا ہوا ہے، یعنی کہ امت مسلمہ پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، اہل اللہ پر اچانک اس طرح کا وقت پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جن حالات سے مسلمان گزر رہے پہلی بار نہیں، ہر وقت مسلمانوں نے دیکھا جب جب لوگ اللہ کے دین سے دور ہوئے، جب جب لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ گنہگار، جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اور جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس ویران ہے، اسی ویرانی کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت افسوس کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، دیکھو مایوسی کے معاملے میں امید کی کرن، مایوسی کے ماحول میں امید کی کرن۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، کوئی بستی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی آدم ذات نہیں، لیکن درخت بالکل ہرے بھرے تھے، درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا یہ شہر تو اتنا اور ایسے ویران ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ اب اس کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ اب کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پھل لگے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں، ہریالی ہے، کوئی اس سے لطف اٹھانے والا نہیں ہے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے اور سوچ رہے تھے اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا، شاید یہ شہر اب کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ ایسے میں انہوں نے انگور توڑے، پھل توڑے اور انگور کو نچوڑا، اس کا جوس لیا اور لے کر کے ایک تھیلی میں لیا اور سوچا کہ تھوڑا لٹکا دوں، درخت سے لٹکایا، اپنے گدھے کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام تھکن کے احساس میں وہیں پہ سو گئے۔ سوئے، اللہ نے نیند طاری کر دی، نیند کیا بلکہ موت طاری کر دی۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام موت کی آغوش میں رہے۔ ادھر بخت نصر مر گیا، کیونکہ جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف رجوع ہوئے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے رجوع اللہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور رجوع اللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، گناہ سے توبہ کی جائے،
اللہ کی بارگاہ میں اقبال جرم کیا جائے، اعتراف جرم کیا جائے، اپنے آپ کو بحیثیت مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، صدقے کی کثرت کی جائے، کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، اندھیروں میں امید کی کرن ظاہر ہوگی۔ بخت نصر مر گیا، ظالم حکمراں مر گیا جب بنی اسرائیل رجوع کی اللہ کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم دل بادشاہ پھر ان کو دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو بلایا، بیت المقدس کو آباد کیا، بیت المقدس کو آباد کیا۔ اور جب بیت المقدس پورا آباد ہوا تو اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے اپنے پیسے دیے کہ اپنی عمارتوں کو پہلے سے زیادہ شاندار بنا، اتنا خوبصورت بنا بسایا شہر بیت المقدس کو۔ پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح لوٹائی، اٹھ کے بیٹھے تو ایسا لگا کہ صبح کو سوئے تھے اور عصر کا ٹائم، اٹھے دیکھا تو او شہر کی چہل پہل، رونق اور رعنائیاں، میں کہاں گیا؟ اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ تو کہا کہ صبح سوئے اور عصر میں اٹھ گئے۔ ارشاد ہوا 100 سال تک تم سوئے۔ دیکھو اپنا گدھا، دیکھو اس کی ہڈی چمڑے سب گل گئے تھے، اور مگر دیکھو کہ جو جوس تم نے درخت سے لٹکایا تھا وہ ابھی بھی صحیح سلامت ہے۔ دو باتیں پتہ چلی کہ قدرت نے پھل کو سلامت پھل کے جوس کو 101 صدی کے بعد بھی سلامت بچا کر رکھا، کوئی سڑا نہیں، کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تعفن نہیں ہوا، گدھا سڑ گیا۔ پتا چلا کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں، جن کے عقیدے اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں، اور جو اپنے عقیدے کو جو وہ پھل اور پھولوں کی طرح خوبصورت اور خوشبودار رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے پھلوں کو، خوشبودار پھلوں کو بدبو اور تعفن سے بچا کر رکھا، ویسے وہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات آپ سوچیں گے کئی بہترین سنیوں کی قبروں کو بھی تو بعد میں کھولا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، عزیر سو رہے تھے، شہر میں لوگ آئے، شہر کو کھودا، شہر کو بنایا، شہر کو بسایا، عزیر دکھے کیوں نہیں؟ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ تو بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آئے وہ نہ ہو، کچھ نظر آتی کچھ نظر نہیں آتی، لیکن عاشقوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ اب عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال کے بعد، اور اٹھنے کے بعد پھر گئے اپنے گھر پہ گئے تو وہاں پہ ایک فالج زدہ بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، سلام کیا۔ وہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوتی، جس نے بچپن میں عزیر علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اچھا، قدرت کی شان یہ کہ جس وقت عزیر علیہ السلام سوئے تھے، جس وقت عزیر علیہ السلام داڑھی کالی تھی، اٹھے تو بھی داڑھی کالی تھی، یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو سلام کیا، اور سلام کر کے کہا یہ عزیر کا گھر ہے، تو اس نے نابینا ہو گئی تھی، عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی تھی، تو اس نے کہا یہاں عزیر کا ذکر کیسا؟ عزیر کو تو لوگ بھول گئے، گم ہو گئے عزیر، 100 سال کا عرصہ بیت گیا، عزیر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آج آپ عزیر کا نام لے رہے ہو۔ تو کہا میں ہی عزیر ہوں۔ تو کہا کہ اب عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہا عزیر کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی۔ مجھے فالج ہو گیا، میں اندھی ہو گئی ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے، میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، اگر شفا ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ آپ نے دعا کیا، فوراً آنکھ ملی، وہ تندرست ہو گئی۔ پھر اس نے کہا ہاں آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ لے کر کے گئی جہاں پر سارے بنی اسرائیل جماعت بیت المقدس میں، وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 158 سال ہو گئی تھی۔
158 साल उम्र हो गई थी। वहां गए, कहा उज़ैर आ गए, उज़ैर आ गए। कहा अरे उज़ैर कहां से आ सकते हैं? तो तब कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, उनके बेटे ने कहा उनकी पुष्ट पर एक मस्सा था चांद की तरह, वो बताओ, दिखाया। एक दूसरी अलामत यह कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरी तौरात ज़बानी याद थी, तौरात पढ़ के सुना, उन्होंने ज़बानी सुना दी। अब मसला ये हुआ कि उनको याद नहीं थी, क्यों, इनको तो याद थी। अब ये सही तौरात है कि क्या कुछ और पढ़ रहे हैं? तो कहा कि भाई वो तख्ती बुख्त नस्र ने जो है वो अंगूर की बेल में छुपाई थी, चलो ढूंढते हैं। ढूंढा तो तख्ती मिल गई। अब ये तख्ती देख रहे थे, उधर उज़ैर तौरात पढ़ रहे थे। तब उनको यकीन आया कि यही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। कुदरत ने कहा उज़ैर तुमने क्या कहा था, ये शहर तो उजड़ गया, अब अल्लाह इसको कैसे आबाद करेगा? अपनी आंख से देख ले, हम शहरों को ऐसे ही आबाद करते। जब लोग हमारे जिक्र से अपने दिलों को आबाद करते हैं तब उनके शहर को आबाद करते हैं, और जब लोगों के दिल हमारी याद से वीरान हो जाते हैं तब उनके शहर को वीरान कर देते हैं। अब पता चला शहरों की वीरानी दिलों की वीरानी से है, शहरों की वीरानी दिलों की वीरानी से है, और शहरों की आबादी दिलों की आबादी से है। लोग अगर अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लें तो इंशाअल्लाह शहर भी आबाद होंगे।